شیخ الاسلام نے آپ کو جامعہ نظامیہ کے ہر عظیم منصب کے لیے چن لیا۔ آپ 2024 تک شیخ الجامعہ کے عہدہ جلیلہ پر فائز رہے، اس کے بعد آپ امیر جامعہ جامعہ نظامیہ کے عہدے پر فائز ہیں۔ شیخ الاسلام کی نظر کرم آپ پر ہے اور آپ نے خود فرمایا ہے کہ میں نمائندہ شیخ الاسلام ہوں۔ پروفیسر ڈاکٹر محمد عبدالمجید صاحب صدیقی نظامی وہ فرماتے ہیں کہ جامعہ نظامیہ کے حق میں مفتی خلیل احمد صاحب کا مقام ایک طبیب حاذق کا مقام ہے۔ 1417 ہجری میں حضرت علامہ حبیب علوی المالکی نے مدینہ منورہ میں مولانا مفتی خلیل احمد صاحب کو اس سلسلے میں جو صرف 14 واسطوں سے حضور پاک علیہ السلام تک پہنچتا ہے سند حدیث عطا فرمائی ہے۔ مفکر اسلام جب مدینہ منورہ میں تھے اس وقت مدینہ میں ایک صاحب خیر یہ نیت کرتے تھے کہ وہ اپنی دولت کو اپنے مال کو اللہ کی راہ میں دین کی راہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے خاطر خرچ کرے۔ وہ یہ نیت لے کر سوتے ہیں تو رات میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہوتے ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اپنے مال کو جامعہ نظامیہ پر خرچ کرنے کا اشارہ فرماتے ہیں۔ دور رہا شیخ الجامعہ کی حیثیت سے وہ تقریباً 32 سال کا دور رہا۔ آپ 1992 سے 2024 تک اس منصب کو سنبھالتے رہے اور بحسن خوبی اس پر اپنی خدمات کو انجام دیتے رہے۔ حضرت شاہ راجو قتال حسینی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ جو مصری گنج کے احاطے میں مصری گنج میں واقع ہے اس کے احاطے میں آپ درس حدیث دیا کرتے تھے۔ محترم و معزز ناظرین کرام، علماء نظامیہ آرگنائزیشن کے اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے ہم حضرت علامہ شیوخ جامعہ بالخصوص شیخ الجامعہ جامعہ نظامیہ کے منصب پر فائز شیوخ حضرات کا تذکرہ کرنے کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں۔ الحمدللہ اب اس آخری کڑی کا ذکر خیر کرنے کے لیے میں آپ حضرات کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ محترم ناظرین اکرام، مرکز علم و فن ازہر ہند جامعہ نظامیہ کو قائم ہوئے کم و بیش 154 سال سے زائد کا عرصہ ہو چکا ہے۔ اس طویل عرصے میں بے شمار علماء، صوفیہ، فقہا، ادبا، محدثین، مفسرین وغیرہ گویا ہر فن کے ماہرین اس جامعہ سے ملت اسلامیہ کو حاصل ہوئے۔ انہی باکمال شخصیات میں سے ایک عظیم سپوت جامعہ، فرزند جامعہ اور شیخ الاسلام بانی جامعہ علیہ الرحمت و رضوان کے اس گلشن کے ایک عظیم پھول مفکر اسلام حضرت علامہ مولانا مفتی خلیل احمد صاحب قبلہ دامت برکاتہم العالیہ ہیں۔ حضرت مفکر اسلام 1948 کو حضرت مفکر اسلام 1948 کو دکن کے علاقے کے ایک علمی گھرانے میں آپ تولد ہوئے۔ آپ کے والد گرامی حضرت علامہ مولانا غلام احمد رحمۃ اللہ علیہ ہیں جو جامعہ نظامیہ کے شیخ المعقولات رہ چکے ہیں۔ آپ ابتدائی تعلیم و تربیت اپنے والد ماجد حضرت علامہ مولانا غلام احمد رحمۃ اللہ علیہ کے زیر سایہ تربیت پہ آئی، پھر اعلیٰ تعلیم کے لیے جامعہ نظامیہ میں داخلہ کروایا۔ 1969 میں آپ نے کامل الفقہ سے درس نظامی کی تکمیل فرمائی، پھر اس کے بعد جامعہ عثمانیہ سے MOL کی ڈگری بھی آپ نے حاصل فرمائی۔
حضرت مفکر اسلام کے اساتذہ میں خود آپ کے والد ماجد حضرت مولانا غلام احمد علیہ الرحمۃ والرضوان، حضرت مفتی رحیم الدین رحمۃ اللہ علیہ، مفتی عبدالحمید رحمۃ اللہ علیہ، حکیم محمد حسین رحمۃ اللہ علیہ، حاجی منیر الدین رحمۃ اللہ علیہ، مفتی سعید رحمۃ اللہ علیہ، اور حضرت رئیس المفسرین مولانا سید شاہ طاہر رضوی علیہ الرحمۃ والرضوان آپ کے اساتذہ میں شامل ہیں۔ مفکر اسلام کو آپ کے اساتذہ کے ذریعے یہ فیض بھی حاصل ہے، یہ خصوصیت بھی حاصل ہے کہ آپ صرف ایک واسطے سے حضرت شیخ الاسلام کے شاگرد ہیں۔ مفکر اسلام 1969 کو جامعہ نظامیہ سے فارغ ہوتے ہیں۔ مفکر اسلام کی غیر معمولی صلاحیتوں اور درس و تدریس کے فطری رجحان کو دیکھتے ہوئے ارباب جامعہ نظامیہ نے آپ کی خدمات کو حاصل کر لی، اور آپ تدریسی خدمات کا آغاز آپ کی فراغت کے 1 سال بعد ہی یعنی 1970 سے آپ اپنی تدریسی خدمات کا آغاز فرماتے ہیں۔ 10 سالہ محنت شاقہ اور آپ کی بعض کمال شخصیت اور آپ کی بے پناہ صلاحیتوں کو دیکھتے ہوئے 1970 سے لے کر 1980 کے ایک دہے کی آپ کی علمی خدمات کو دیکھتے ہوئے 1980 میں آپ کو نائب شیخ الفقہ اور نائب مفتی جامعہ نظامیہ نامزد کر دیا جاتا ہے۔ لہذا مفتی خلیل احمد صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی اس عہدے پر بہترین خدمات کے بعد 1986 یعنی آپ کے اس عہدے پر فائز ہونے کے 6 سال کے بعد آپ کو مفتی جامعہ نظامیہ اور شیخ الفقہ جامعہ نظامیہ کے منصب پر فائز کیا جاتا ہے۔ آپ تقریباً 6 سال تک 27 جمادی الاولیٰ 1406 ہجری سے ماہ رمضان المبارک 1412 ہجری تک آپ مسند افتاء پر رونق افروز رہے، اور آپ کے فتاویٰ کی تعداد 4360 ہے۔ مفکر اسلام کی خداداد صلاحیتوں، علمی سرگرمیوں، فہم و تدبر، حکمت و دانائی، خلوص و شفقت اور بے لوث علمی و ملی خدمات سے عوام و خواص یکساں مستفید ہوتے رہے۔ مفکر اسلام کی انتظامی صلاحیتوں کے پیش نظر 1992 میں آپ کو شیخ الجامعہ کے عہدۂ جلیلہ پر فائز کیا گیا۔ 1992 میں جب حضرت کو شیخ الجامعہ کے عہدے پر فائز کیا گیا تو آپ کا جو دور رہا شیخ الجامعہ کی حیثیت سے وہ تقریباً 32 سال کا دور رہا۔ آپ 1992 سے 2024 تک اس منصب کو سنبھالتے رہے اور بحسن خوبی اس پر اپنی خدمات کو انجام دیتے رہے۔ جس سال آپ شیخ الجامعہ کے منصب پر فائز ہوئے اس سال آپ نے سفر حجاز فرمایا۔ اس موقع پر ایک نایاب و نادر واقعہ پیش آیا جس کو عموماً ہماری برادری میں بیان کیا جاتا ہے۔ مفکر اسلام جب مدینہ منورہ میں تھے اس وقت مدینہ میں ایک صاحب خیر یہ نیت کرتے تھے کہ وہ اپنی دولت کو، اپنے مال کو اللہ کی راہ میں، دین کی راہ میں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے خاطر خرچ کریں۔ وہ یہ نیت لے کر سوتے ہیں تو رات میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہوتے ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اپنے مال کو جامعہ نظامیہ پر خرچ کرنے کا اشارہ فرماتے ہیں۔ وہ صاحب خیر اپنے خواب میں بڑے مضطرب ہوتے ہیں کہ میں دکن تک اس امانت کو کس طرح پہنچاؤں، اپنے مال کو کس طرح پہنچاؤں۔
تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام انہیں اشارہ فرماتے ہیں کہ نمائندہ جامعہ نظامیہ مدینہ منورہ میں آئے ہیں، ان سے ملاقات کرو اور اپنی رقم ان کے حوالے کر دو۔ وہ صاحب خیر جو نشانیاں آپ کو بتائی گئی تھی وہ نشانیوں کو لے کر مسجد نبوی میں آتے ہیں۔ وہاں پر حضرت مفکر اسلام حضرت علامہ مولانا مفتی خلیل احمد صاحب حفظہ اللہ سے آپ کی ملاقات ہوتی ہے اور آپ اپنی اعانت، آپ اپنی امداد حضرت کے حوالے فرماتے ہیں۔ یہ خواب اس سال کا ہے جس سال آپ شیخ الجامعہ کے منصب جلیلہ پر فائز ہوئے۔ اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ جہاں جامعہ نظامیہ بارگاہ نبوی کی مقبول درسگاہ ہے، اسی طریقے سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ نمائندہ شیخ الاسلام بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں برگزیدہ ہیں اور مقبول ہیں۔ الحمدللہ حضرت مفکر اسلام جب شیخ الجامعہ تھے اس وقت آپ نے معتمد جامعہ نظامیہ کی بھی اضافی ذمہ داری آپ نے سنبھالی۔ اس وقت تک جب تک کہ مستقل معتمد کا انتظام نہیں ہوا، ان کا انتخاب نہیں ہوا، تب تک آپ نے تقریباً 1986 تک آپ جامعہ نظامیہ میں معتمد کی حیثیت سے خدمات انجام دی۔ حضرت مفکر اسلام کے ویسے تو بے شمار کارنامے ہیں، لیکن 125 سالہ جشن تاسیس جامعہ نظامیہ یہ آپ کی دور کا ایک سنہرا دور ہے۔ 1997 میں آپ نے جامعہ نظامیہ کے 125 سالہ جشن کو منایا اور اس موقع پر آپ نے جامعہ نظامیہ کی علمی اور انتظامی اور مالی ترقی کے لیے آپ نے 10 نکاتی پروگرام کو آپ نے پیش فرمایا، جس میں پہلا نکتہ کلیۃ البنات یعنی مسلمان لڑکیوں کی دینی تعلیم و تربیت کے لیے درسگاہ کی تعمیر اور اس کا قیام۔ اس میں حضرت مفکر اسلام نے 1 سال کے اندر ہی اس نکتے پر اپنے عمل کو مکمل کیا اور 1 سال کے اندر ہی آپ نے کلیۃ البنات کو قائم فرما دیا۔ دوسرا نکتہ کتابوں کی طباعت کے لیے پرنٹنگ پریس کا قیام، لہذا جامعہ نظامیہ میں پرنٹنگ پریس کا قیام بھی عمل میں آیا اور اس پریس کو حضرت ابوالوفا افغانی علیہ الرحمہ کے نام سے موسوم کیا گیا۔ پھر تیسرا نکتہ ریسرچ سنٹر کا تھا جس کو حضرت مفکر اسلام نے قائم فرمایا۔ پھر چوتھا نکتہ جامعہ نظامیہ میں کے طلباء کو دنیاوی چیزوں سے یعنی کمپیوٹرز اور دیگر چیزوں سے جوڑنے کے لیے آپ نے کمپیوٹر سنٹر کا بھی قیام عمل میں لایا۔ اور 5واں نکتہ آپ کا تھا دارالحدیث کی تعمیر، اس کو بھی آپ نے مکمل فرمائی۔ اور 6واں نکتہ تھا دارالتفسیر، اس کی بھی تعمیر آپ نے مکمل فرمائی۔ 7واں جو نکتہ تھا وہ فضیلت جنگ ہال یعنی آڈیٹوریم، جس کو شیخ الاسلام آڈیٹوریم کے نام سے آپ نے الحمدللہ اپنے دور میں تعمیر کروایا۔ اور 8واں نکتہ کمرشل جامعہ نظامیہ کے مالیہ کو مستحکم کرنے کے لیے کمرشل کمپلیکس کا سنگ بنیاد الحمدللہ گن فاؤنڈری میں اس کمپلیکس کا بھی آپ نے الحمدللہ بحسن خوبی اپنے دور میں تعمیر فرمایا۔ اور دارالمبلغین وغیرہ یہ آپ کے نکات تھے جس میں الحمدللہ آپ نے تمام نکات کو بہت جلد ہی بحسن خوبی آپ نے تکمیل فرما دی۔ آپ کے اس دور میں جامعہ نظامیہ کو انٹرنیٹ سے مربوط کر دیا گیا اور جامعہ نظامیہ کے فتاویٰ کو بھی انٹرنیٹ سے جوڑ دیا گیا۔ حضرت مفکر اسلام کے اسی دور میں جامعہ نظامیہ یعنی بانی جامعہ شیخ الاسلام عارف باللہ شاہ محمد انوار اللہ فاروق علیہ رحمت و رضوان کا 7 سالہ عرس شریف کا موقع بھی آیا، جس میں آپ نے حیدرآباد میں نہیں بلکہ تلنگانہ میں بھی نہیں بلکہ پورے ہندوستان بھر بلکہ دنیا بھر کے کئی مقامات پر آپ نے جلسے اور سیمینار کا انعقاد عمل میں لایا۔
حضرت مفکر اسلام ہمگیر شخصیت ہیں، لہذا آپ کئی تنظیموں سے وابستہ رہے ہیں اور جس میں مجلس انتظامی جامعہ نظامیہ ہے، اور دوسرا رویت ہلال کمیٹی، اور تیسرا مجلس علماء دکن، چوتھا اشاعت علوم کے آپ معتمد بھی رہے، اور کئی سال تک یعنی 1992 سے لے کر آج تک آپ ہی کی مجلس ادارت کے مجلہ انوار نظامیہ کی مجلس ادارت کے بھی آپ سربراہ ہیں، اور آپ مسلم پرسنل لا بورڈ کے بھی اراکین میں سے آپ کا شمار ہوتا ہے۔ آپ جہاں پر علماء کو فیضیاب فرماتے ہیں، وہیں آپ عوامی اجتماعات کا سلسلہ بھی آپ جاری رکھے ہوئے ہیں، لہذا ہر اتوار حضرت شاہ راجو قتال حسینی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ جو مصری گنج کے احاطے میں مصری گنج میں واقع ہے، اس کے احاطے میں آپ درس حدیث دیا کرتے تھے، اور ہر جمعہ بعد نماز جمعہ مسجد درگاہ حضرت محمد حسن رحمۃ اللہ علیہ آغا پورے میں آپ درس تفسیر بیان فرماتے رہے ہیں، اور اس کے علاوہ شہر کے موقر اخبار روزنامہ اعتماد کے مذہبی صفحہ صراط مستقیم کے کالم نور بصیرت میں اپنے غیر معمولی عناوین کے ذریعے عوام و خواص کو مستفید فرماتے رہے ہیں، اور آپ کے ان عناوین کو آپ کے صاحبزادے مولانا حافظ محمد مشہود احمد صاحب استاد جامعہ نظامیہ نے آپ کے ان عناوین کو، ان مضامین کو جمع فرما کر ایک کتابی شکل عطا فرمائی ہے۔ حضرت مفکر اسلام جب 1997 میں 125 سالہ جشن کی تیاری میں تھے، اس وقت آپ کے ذہن میں ایک نقطہ آیا کہ جامعہ نظامیہ کے مفتی اول مفتی رکن الدین رحمۃ اللہ علیہ کی فتاویٰ، جسے فتاویٰ نظامیہ کہا جاتا ہے، وہ 3 جلدوں میں 3 الگ الگ کتابوں میں تھی، تو حضرت کی ہی کاوشوں کی وجہ سے وہ اس کتاب کو ایک ضخیم کتاب کی شکل میں مرتب کر دیا گیا۔ الحمدللہ آپ کی دلچسپی کی وجہ سے وہ کتاب جو الگ الگ 3 حصوں میں جلدی بٹی ہوئی تھی، ایک ہی جلد میں بڑی سائز کی تقریباً 573 صفحات پر مشتمل فہرست مسائل ریگزین سر ورق وہ عمدہ آف سیٹ طباعت سے آراستہ ہو کر شائقین علم و فن خصوصاً فقہ و افتاء کے میدان میں علماء و مفتیان دین متین سے خراج تحسین حاصل کر رہی ہے۔ حضرت مفکر اسلام کے ایک حوصلہ افزائی کو عالم اسلام کے ممتاز عالم دین ڈاکٹر محمد حمید اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے بھتیجے وہ بیان کرتے ہیں کہ مفکر اسلام مفتی خلیل احمد صاحب قبلہ حفظہ اللہ شیخ الجامعہ جامعہ نظامیہ کی خواہش پر میں اپنے چھوٹے چچا ڈاکٹر محمد حمید اللہ صاحب کے حالات قلم بند کر رہا ہوں۔ ادبی دنیا سے میرا کوئی تعلق نہیں رہا، ٹیکنیکل لائن میں میری عمر گزری ہے۔ مفتی صاحب کی خواہش پر اپنا سر جھکاتے ہوئے چچا صاحب کے بارے میں کچھ معلومات فراہم کرنے میں نے خود کو آمادہ کیا ہے، اور وہ فرماتے ہیں کہ اگر کچھ غلطیاں ہوں تو وہ درگزر کیا جائے۔ یعنی عالم اسلام کے ممتاز عالم دین جن کا تعلق جامعہ نظامیہ سے رہا ہے، ان کی حالات زندگی کو منظر عام پر لانے میں بھی مفکر اسلام کا بڑا اہم کردار رہا ہے، اور آپ کے وصال کے بعد یعنی ڈاکٹر حمید اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے وصال کے بعد 2001 یا 2002 میں جامعہ نظامیہ میں ایک ڈاکٹر حمید اللہ کے نام سے سیمینار کا انعقاد عمل میں لایا گیا، جس میں بہترین مضامین اس وقت کے جو محققین تھے انہوں نے پیش فرمائے۔ الحمدللہ مفکر اسلام کو یہ شرف بھی حاصل ہے کہ آپ رمضان مبارک
1417 ہجری میں حضرت علامہ حبیب علوی المالکی نے مدینہ منورہ میں مولانا مفتی خلیل احمد صاحب کو اس سلسلے میں جو صرف 14 واسطوں سے حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام تک پہنچتا ہے سند حدیث عطا فرمائی ہے۔ الحمدللہ ویسے مفکر اسلام کے بے شمار کارنامے ہیں، آپ کے کارناموں کو آپ کی خدمات کو ہم ایک مختصر سے ویڈیو میں بیان کرنا ہمارے لیے محال ہوگا۔ جامعہ نظامیہ کے ایک عظیم سپوت پروفیسر ڈاکٹر محمد عبدالمجید صاحب صدیقی نظامی وہ فرماتے ہیں کہ جامعہ نظامیہ کے حق میں مفتی خلیل احمد صاحب کا مقام ایک طبیب حاذق کا مقام ہے۔ یعنی جس طرح سے جامعہ نظامیہ کو آپ نے سنبھالا، جس طرح سے حیدرآباد دکن کے ماحول کو 1993 میں آپ نے سنبھالا، اس کو دیکھتے ہوئے آپ کے ہم عصر علماء فرماتے ہیں کہ یہ جامعہ نظامیہ کے حق میں طبیب حاذق ہیں۔ یعنی جامعہ نظامیہ کو جس انداز سے، جس بہترین انداز سے آپ نے اس جامعہ نظامیہ کو سنبھالا، وہاں کی خدمات کو سنبھالا، وہاں پر امن و امان کو قائم فرمایا، یہ اس کی نظیر ہمیں بہت کم ملتی ہے۔ مفکر اسلام جہاں پر ایک فقہی شخصیت ہے، ایک علمی شخصیت ہے، وہیں ایک آپ بہترین یعنی جامعہ مفتی خلیل احمد صاحب اپنے دور میں اتنے پابند، یعنی اگر ہم عموماً یہ سنتے ہیں کہ فلاں صاحب نے فلاں کے لیے زندگی وقف کر دی، فلاں صاحب نے فلاں کے لیے زندگی وقف کر دی، تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ مفتی خلیل احمد صاحب نے اپنی زندگی جامعہ نظامیہ کے لیے وقف کر دی۔ آپ کیسے بھی حالات ہوں، کیسی بھی طبیعت ہو، کیسے بھی ماحول ہو، ہر وقت آپ قبل از وقت جامعہ نظامیہ میں حاضر رہتے ہیں، اپنی پوری خدمات انجام دیتے ہیں، اور اس کے علاوہ آپ انتظامی امور پر بھی اپنی گہری نظر رکھتے ہوئے جامعہ نظامیہ کو ترقیوں کی اونچائیوں پر لے جا رہے ہیں۔ الحمدللہ یہی وجہ ہے کہ حضرت شیخ الاسلام کی نظر کرم آپ پر ہے، اور آپ نے خود فرمایا ہے کہ میں نمائندہ شیخ الاسلام ہوں، میں نمائندہ شیخ الاسلام ہوں۔ یہ حضرت مفکر اسلام کے الفاظ تھے جو حضرت نے ہم سے فرمائے تھے کہ جاؤ، میں یہ کہہ رہا ہوں، بلکہ میں نہیں بلکہ تم سے نمائندہ شیخ الاسلام کہہ رہا ہے، تم یہ کام کو ختم کر دو۔ حضرت مفکر اسلام کے جو مضامین ہیں، ان مضامین کو الحمدللہ احقر کی جماعت نے، ہم جب زیر تعلیم تھے 2001 میں مولی اول میں ہم زیر تعلیم تھے، اس وقت حضرت کے مقالہ جات کو ہم نے جمع کیا، اور تقریباً 14 مقالوں کو جمع کر اس مقالوں کو مقالات مفکر اسلام کے نام سے ہم نے شائع فرمائے۔ الحمدللہ یہ خدمت بھی ہمیں حاصل ہے، اور آپ کے ان مقالات میں پہلے مقالے کا نام تدوین قرآن، دوسرا فقہ اسلامی اور فقہائے کرام، تیسرا انسان کا مقام اور فلسفہ اسلامی کی روشنی میں، چوتھا کیا اجتہاد کا دروازہ بند ہو چکا، اور پانچواں جو رؤیت ہلال کی تنظیموں سے وابستہ ہیں ان لوگوں کے لیے بڑا بہترین مضمون ہے، وہ ہے حضرت کا مضمون جو رؤیت ہلال کے نام سے ہے، اور چھٹواں بینک انٹرسٹ، اور ساتواں شریعت اور طریقت، آٹھواں فیضان نظامیہ، نواں رد قادیانیت، 10واں چراغ حرم کی ضیاء محبوب سبحانی رحمۃ اللہ علیہ، اور 11واں محدث دکن بحیثیت محیی علوم السنہ، اور 13واں زکوٰۃ کی اہمیت اور مصرف۔ الحمدللہ مفکر اسلام شیخ الجامعہ وہ امیر جامعہ جامعہ نظامیہ ایک ہمگیر شخصیت ہیں، جہاں پر آپ کے یہ عظیم مقالہ جات ہیں، وہیں آپ کے بے شمار خدمات ہیں، اور آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کا جو شان اور آپ کی خصوصیت ہے، یعنی جوامع الکلم، اس کا
فیض آپ کو عطا فرمایا ہے وہ حضرت کی زبان مبارکہ سے جاری ہوتا ہے۔ آپ کم الفاظ میں بڑے معانی کو بڑے عنوان کو آپ حل فرما دیتے ہیں۔ ویسے جامعہ نظامیہ کے علماء کرام کا یہ شیوا رہا ہے، یہ ان کی شان رہی، ان کی پہچان رہی ہے کہ وہ کم عبارت میں اور کم الفاظ میں زیادہ مضمون کو بیان فرما دیتے ہیں۔ الحمدللہ حضرت مفکر اسلام کے ان صلاحیتوں اور آپ کی اس خلوص کو دیکھتے ہوئے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شیخ الاسلام نے آپ کو جامعہ نظامیہ کے ہر عظیم منصب کے لیے چن لیا، لہذا آپ 2024 تک شیخ الجامعہ کے عہدہ جلیلہ پر فائز رہے۔ اس کے بعد آپ امیر جامعہ نظامیہ کے عہدے پر فائز ہیں۔ حضرت مفکر اسلام دامت برکاتہم العالیہ کے کارناموں میں ایک عظیم کارنامہ یہ بھی ہے کہ حضرت نے جامعہ نظامیہ میں درس حدیث، یعنی جو آخری بخاری شریف کی آخری حدیث کا درس دیا جاتا ہے، الحمدللہ حضرت مفکر اسلام 1992 میں جب عہدے جلیلہ شیخ الجامعہ پر فائز ہوئے تو آپ نے اس درس ختم بخاری شریف کو باضابطہ اس کا انعقاد عمل میں لایا۔ حضرت مفکر اسلام دامت برکاتہم العالیہ کے یہ جامعہ نظامیہ میں تقریباً 56 سالہ آپ کی خدمات ہیں۔ 1970 سے الحمدللہ آج امیر جامعہ نظامیہ کی حیثیت سے آپ خدمات انجام دے رہے ہیں۔ الحمدللہ 56 سالہ بے داغ اور بڑی باکمال اور بڑی عظیم کامیابیوں کے ساتھ آپ کا یہ دور الحمدللہ چل رہا ہے۔ ہم اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرتے ہیں کہ مولا کریم حضرت مفکر اسلام کے فیض کو عام سے عام تر فرمائے، حضرت مفکر اسلام کے سائے کو صحت و عافیت کے ساتھ ہم سب پر دراز فرما دے، بانی جامعہ کے اس عظیم سپود کے فیضان کو تمام اہل سنت و جماعت کے لیے عام فرما دے۔ وصلی اللہ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین والحمدللہ رب العالمین۔